بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فتح خیبر کا واقعہ پیش نظر کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے وہ ساری رات اسی کشمکش میں گزار دی کہ جھنڈا کسے دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلواؤ۔ انہیں لایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لب لگایا اور دعا فرمائی تو ٹھیک ہو گئی، حتیٰ کہ ان میں درد تھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے لڑتا رہوں حتیٰ کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں؟ فرمایا، تم آہستگی سے چلتے رہو حتیٰ کہ ان کے مقابلے میں پہنچو تو انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اسلام میں ان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق لازم ہیں، ان کی خبر دو۔ پس اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے ایک بھی آدمی کو ہدایت دے دی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کے قلعوں میں بھیجا۔ آپ لوٹ آئے اور فتح نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے بہت کوشش کی۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دے کر خیبر کے قلعوں کی طرف بھیجا، اور آپ لوٹ آئے مگر فتح نہ ہوئی، حالانکہ آپ نے بھی پوری کوشش کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح دیں گے، اور وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا تو ان کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لب ڈالا، پھر فرمایا، یہ جھنڈا لے کر جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح دیں گے۔ آپ جھنڈا لے کر روانہ ہوئے۔ اللہ کی قسم، آپ دوڑ رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے آپ کے قدموں کے نشانوں پر جا رہا تھا، حتیٰ کہ آپ نے جھنڈا قلعہ کے نیچے ایک چٹان میں گاڑا تو ایک یہودی نے قلعہ کے اوپر سے آپ کی طرف جھانکا اور کہا، تم کون ہو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی نے کہا، تم غالب ہو گئے، قسم ہے اس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا یا جو اس نے کہا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہ لوٹے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں فتح دے دی۔ دوستو، یہ تھا فتح خیبر کا واقعہ۔ یہ اس طرح سے سارا واقعہ رونما ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، اصل میں ان واقعات کو پیش کرنا آپ کے علم میں اضافہ کرنا ہے، تاکہ آپ جس اسلام میں ہیں آپ کو کم از کم اس کے بارے میں علم تو ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کی کاوشوں اور کوششوں کے بعد ہمیں ملا۔
ہم تو آج بڑی آسانی سے مسلمان ہیں اور ہمیں کسی بھی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تکلیفوں کے بعد یہ دین جو ہے دنیا میں پھیلایا، تو اس کے بعد ہم جو ہیں آج اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کتنی مشکلوں سے یہ دین جو ہے انہوں نے اس دنیا میں قائم کیا۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں بھی سپورٹ ملے گی اور آپ کو بھی اچھے اچھے واقعات ملیں گے جو آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اور آپ کے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔